بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار کا دن ہے، یقیناً آپ نے چھٹی کا یہ دن اپنی فیملی کے ساتھ بخیر و عافیت سے گزارا ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ 2 روز قبل اسلام آباد میں جو ایک اندوہناک واقعہ ہوا، جسے سن کے اور جسے پڑھ کے ہر وہ شخص جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، جس کے سینے میں گوشت پوشت کا ایک دل دھڑکتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر دل افسردہ ہے۔ مختصر بیان کروں گی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن مختصراً بیان کروں گی کہ سارہ نامی خاتون جو کینیڈا سے اکنامکس میں اعلیٰ تعلیم سے فراغت کے بعد دنیا بھر کے معروف اداروں میں بڑے عہدوں پہ کام کرتی رہی ہے، بے شمار ممالک کا اس نے سفر کیا اور پھر اپنی زندگی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اب سے 3 ماہ قبل اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جس سے اس کی دوستی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہ دوستی پیار میں بدل گئی اور پھر ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بیچاری مظلوم خاتون کے قتل کے بعد آنے والی خبروں میں بتایا گیا کہ پسند کی شادی تھی جو کورٹ میں کی گئی، لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا پہ شادی کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، جس سے پتہ چلا کہ والدین کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی۔ نہ صرف رضامندی سے شادی ہوئی تھی بلکہ والدین بھی اس شادی میں شریک تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو لگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی دلہن بنی ہوئی کس قدر خوش نظر آ رہی ہے۔ اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو اسی کا چاہنے والا شوہر اتنی بے دردی سے قتل کر دے گا۔ یہ شخص جس نے اس خاتون کا قتل کیا ہے، جائے وقوع سے آلۂ قتل خون بھرے کپڑوں کے ساتھ گرفتار ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ یہ شخص جائے وقوع سے آلۂ قتل خون لگے کپڑوں کے ساتھ گرفتار ہوا، بلکہ سارہ کو قتل کر کے باتھ روم میں بند کرنے سے لے کر آلۂ قتل کو بیڈ کے نیچے سے برآمد کرنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے کیا بیان دے رہا ہے۔ اس شخص کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ ابھی ہم بات کریں گے سینئر صحافی ایاز میر سے متعلق۔ سینئر صحافی ایاز میر صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کا میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی کہانی منظر عام پہ آتی ہے تو لوگ اگلی اور پچھلی کہانیوں کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایاز میر صاحب سے متعلق بہت سارے قصے اور کہانیاں سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں۔ گزشتہ رات سے ایک بچی جس کی عمر تقریباً 16 یا 18 سال بتائی جا رہی ہے، اس کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کے والد پر جو ہے کوئی مقدمہ تھا، تو اس مقدمے سے جان چھڑانے کے لیے ہم جو ہیں ایاز میر صاحب کے پاس گئے اور ایاز میر صاحب نے ہمیں دلاسا دیا کہ وہ ہمارا مقدمہ ختم کرا دیں گے، اور اسی دوران ایاز میر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، تو میرے والد نے مجھے وہاں ملازم رکھوا دیا۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 2 یا 3 روز ہی گزرے تھے کہ ایاز میر صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی، یعنی جبراً ریپ کیا۔ میں نے یہ بات اپنی بھابھی کو بتائی تو میری بھابھی نے کہا کہ تم خاموشی اختیار کرو، کیونکہ ہم ان کے خلاف ابھی کچھ نہیں کر سکتے،
یہ ویسے ہی ہم ایک مقدمے میں جو ہیں پریشان ہیں اور یہ ہمیں اس مقدمے سے نجات دلائیں گے، تو ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جبکہ ایاز میر صاحب نے ان کا مقدمہ ختم نہیں کرایا، یہ بچی کہہ رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ایاز میر صاحب کے جو والد تھے انہوں نے بھی چک شہزاد میں کسی لڑکی کا ریپ کیا تھا، جس پر مشتعل ہو کر گاؤں والوں نے ایاز میر کے والد کو قتل کر دیا تھا۔ تو تھی ایاز میر سے متعلق باتیں جو آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ایاز میر کے بیٹے کا جو کیس ہے، اس کو لوگ نور مقدم کی طرح بتا رہے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ نور مقدم کی طرح کیوں بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں سیم ہیں۔ سب سے بڑی بات جو میچ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس درندے نے، سفاک قاتل نے، اپنی زوجہ کا قتل کیا، اور جب وہ انتقال کر گئی اس کے خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو گئے، اس کے ہاتھ رنگین ہو گئے، تو اس نے ایک تصویر بنائی اور وہ تصویر ایاز میر صاحب کو واٹس ایپ کر دی۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑوسیوں نے یا والدہ نے پولیس کو اطلاع دی، اب جو چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اس کے مطابق ایاز میر نے ہی پولیس کو اطلاع دی تھی۔ نور مقدم کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ظاہر جعفر جو ہے اس نے اس بچی کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اپنے والدین کو اطلاع دی تھی۔ یہ شخص جو جائے وقوع سے آلۂ قتل کے ساتھ خون بھرے کپڑے پہنے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھا، اور نہ صرف ہتھے چڑھا بلکہ اس نے بتایا کہ اس نے خاتون کو قتل کر کے باتھ روم کے ٹب میں ڈالا ہے، اور آلۂ قتل جو ہے میں نے بیڈ کے نیچے چھپا دیا ہے۔ یہ اس نے ابتدائی تفتیش میں بتایا، لیکن اس کے بعد جو یہ بیان دے رہا ہے تو سوچیں کہ کس طرح سے ہمارے ہاں باتوں کو، تو بیانات کو رخ موڑا جاتا ہے، کس طرح سے بیانات جو ہے تبدیل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دوسرا بیان لیا ہے تفتیشی افسر نے، اس میں یہ شخص انتہائی ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا اس خاتون سے، اور میں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ تفصیلات میں بتاتا ہے کہ مجھے شک تھا کہ اس خاتون کے کسی سے تعلقات ہیں، جبکہ شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے، 11 روز قبل وہ خاتون پاکستان آئی تھی، اور یہ شخص نہ تو کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، نہ ہی کوئی سرکاری بڑے عہدے پر ہے کہ کوئی خاتون اس کی جاسوسی کرے گی۔ ہاں، عمران خان کے ساتھ اس کی تصویریں ضرور وائرل ہوئی ہیں، عمران خان کی سیاسی جماعت میں یہ ضرور کسی مطلب عہدیدار نہیں ہے، لیکن اس کے تعلقات ہیں، تو اس بنیاد پہ بھی کوئی اس کو کیوں مارنا چاہے گا؟ یہ شخص جس کو اپنی جان کی اتنی فکر ہے، اس نے ایک معصوم کی جان لے لی اور یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ خاص بیان دے رہا ہے کہ مجھے اس پہ شک تھا اور میں سو رہا تھا، اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، میں نے اس کو پیچھے کر دیا، پھر میں سو رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا کہ یہ میرے سر پہ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، میں نے اس کو دھکا دیا تو یہ گر گئی، جب یہ گر گئی اٹھ کے پھر میرے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ڈمپل پڑا ہوا تھا اور اس کو اس کے سر پہ دے کے مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور یہ بے ہوش ہو کے گر گئی یا مر گئی۔ تو میں نے گھبراہٹ میں اپنے والد کو فون کیا اور ان کو ساری صورتحال بتائی۔ مجھے بڑی شدید حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ اور ان والدین پہ کہ جو
जानते हैं, बूझते हैं कि उनके बच्चे से जुर्म सरजद हुआ है। और जुर्म भी कोई आम जुर्म नहीं, जुर्म भी कोई आम जुर्म नहीं, इंतहाई घिनौना। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अयाज मीर साहब, जिनको उनके बेटे ने फ़ोन करके सारा बताया, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए पर्देदारी कर रहे हैं। अयाज मीर की साबिका वाइफ, जिसको इस लड़के के करतूत का सारा पता था और उनको पता है कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, वो इस पे पर्दादारी कर रही हैं। ये शख्स ड्रामा कर रहा है, यानी एड़ा बन के पेड़ा खाना चाह रहा है, ख़ुद को नफसियाती मरीज़ जाहिर करके कि ये नफसियाती मरीज़ है। अब इस शख्स से कोई पूछे कि तूने एक इतना बड़ा जुर्म कर दिया, अब तू जी के करेगा भी क्या? किसके लिए जिएगा? इससे तो बेहतर है अपना जुर्म कबूल करे और सज़ा हासिल करे। मगर बड़ी हैरत होती है उन लोगों पे कि जो घिनौना जुर्म करते हैं और अपनी जान पर बनती है तो भागने का और बचने के रास्ते तलाश करते हैं। लेकिन जराइम और मुजरिम के साथ साथ जो मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तानी माशरे को अगर इस तरह के घिनौने जराइम से बचाना है तो हमें सबसे पहले उन लोगों का कला कमा करना होगा जो इन जराइम करने वालों को बचाते हैं, जो इन जराइम करने वालों की पुष्ट पनाही करते हैं। हमारे जो वकला कम्युनिटी है, जिसमें बहुत ईमानदार और अच्छे वकला भी यकीनन हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ऐसे वकला को जो झूठ बयान करके कातिलों को बचाते हैं, कम से कम उनके ख़िलाफ़ आप तो कोई तहरीक चलाइए, आप तो कोई जद्दोजहद कीजिए। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ की अदालतों में शराब पकड़ी जाने के बावजूद शराब को जो है अदालतों में शहद साबित कर दिया जाता है, और जिनके सामने साबित किया जा रहा होता है वो भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मासूम बच्चे के वकीलों के दलाइल में आ जाते हैं। पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ दो शोबे, एक पुलिस का शोबा और एक वकीलों का शोबा, ये इतना पस्ती और घिनौनेपन का शिकार हो गया है कि किसी को इंसाफ मिलना नज़र ही नहीं आ रहा। हमारे वकला कम्युनिटी में से ऐसे लोगों को अब उठना होगा, सामने आना होगा कि जो कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं, कातिलों को बचा रहे हैं, सिर्फ अपनी मोटी मोटी फीस के लिए, ऐसे वकला का जो है ख़िलाफ़ एहतजाज करना होगा। उनके लाइसेंस जो है कैंसिल कराइए। आप यहाँ दुनिया में मोटी मोटी फ़ीस लेके अपने घर चला लेंगे, बाहर चला लेंगे, लेकिन देखिए मकाफ़ात अमल है। मैं आपको बताती चलूँ कि अयाज मीर साहब राइट हैंड माने जाते थे नवाज़ शरीफ साहब के। हमारे यहाँ जो एक ये दौड़ भाग शुरू हो गई है स्टेटस मेंटेन करना कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े बंगले हों, कम में तो कोई अब गुजारा करने को तैयार ही नहीं है। जिसको देखो उसे बड़ा बंगला चाहिए, घर चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। उसके लिए चाहे उन्हें चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े, किसी का हक गसब करना पड़े, करें। भाई आप अपनी मेहनत से अगर कमा के अल्लाह ताला आपको दे रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नशरो इशात का इदारा मीडिया जो रियासत का चौथा बड़ा सतून है, जहाँ से बलागत को फ़रोग़ देना चाहिए, इल्म और शऊर और आगही को फ़रोग़ देना चाहिए, वहाँ से मॉर्निंग शोज़ में, ड्रामों में बच्चियों को घरों से भागने की तरगीब दी जा रही है। हमारा कल्चर नहीं है, वो कल्चर दिखाया जा रहा है कि भाभी का देवर से रिश्ता हो गया, ताल्लुक़ बन गया। पड़ोसी मुल्क में जो गन घपाला होता था वही सब हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है।
ہمارے وہ اینکر جو بالکل عام سے تھے، آج بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے اور دیگر لوگوں سے، اعلیٰ مراتب کے لوگوں سے تعلقات بناؤ، بڑے بڑے کام کرو۔ آج ہماری کچھ اینکر حضرات ہیں جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، دنیا بھر میں ان کے کاروبار ہیں، ان کے پیٹرول پمپ چل رہے ہیں۔ تو جیسا کمایا، جیسا کھلایا، وہ اس کے یہی نتائج ہوتے ہیں جو اس شخص نے کیا ہے۔ اور بھی کچھ اینکرز ہیں جن کی چیزیں بہت سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں، میں نہیں چاہوں گی کیونکہ میرے تو شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ لوگ خود ریسرچ کریں کہ کس کس نے کیا 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 ماضی میں، اور مکافات عمل ہے۔ ایاز میر صاحب نے جس طرح سے مال و دولت جمع کر کے اس شخص کو، اپنے بیٹے کو پالا اور اس کی کرتوتوں پہ سے نظر ہٹائی، تو وہ ایک اچھے انسان کے بجائے قاتل بن گیا۔ تو ناظرین، آج کے میرے ولاگ سے اگر آپ میسیج لینا چاہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے وکلا کو ایسے وکیلوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جو عدالت میں آ کے قاتل کو یہ کہیں کہ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے، یہ نفسیاتی مریض ہیں اور یہ بلائنڈ مرڈر ہے، اندھا قتل ہے۔ یہ اندھا قتل کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جب جائے وقوع سے بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور وہ قبول بھی کر رہا ہے؟ تو یہ بلائنڈ مرڈر کیسے ہو گیا؟ کیا ان وکیلوں کے گھروں میں بچے نہیں ہیں؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ان کے کوئی باپ بھائی یا لاولد ہیں، یہ لوگ لاوارث ہیں بالکل، جو اس طرح کے کیس لڑتے ہیں اور مجرموں کو جانتے بوجھتے کہ یہ قاتل ہے، یہ انسانیت کا قاتل ہے، اسے بچاتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے تو بہت پاکستان کی جو سسٹم چل رہا ہے، جو ہمارے یہاں نظام چل رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں مغوی بچی کے حوالے سے بھی، اور ابھی یہ اس خاتون کا جو لائیو میں ہم بات کر رہے تھے مرڈر کے حوالے سے، ایاز میر کے، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اگر نور مقدم کے قاتل کو سر عام چوک پہ لٹکا دیا جاتا تو یہ دوسرا واقعہ نہ ہوتا، مگر افسوس کہ واقعہ ہوا۔ کریے برداشت، پاکستان ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ آپ لوگ اتنا چہرہ پاکستان کا گندہ کر رہے ہیں۔ الامان الحفیظ۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔ ہر ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان۔